میں نے جو تشدد برداشت کیا، جو ظلم میں نے دیکھے ہیں، میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے بچوں کو کبھی کسی قاری صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ غیرت کی گولی کھائیں اور اپنی اولاد کو خود پڑھائیں۔ کبھی کسی بھی مولوی کے پاس نہ بھیجیں، چاہے وہ امام کعبہ ہی کیوں نہ ہو۔ آن لائن قرآن پڑھوائیں اپنے بچوں کو، زوم پہ قرآن پاک پڑھوائیں، لیکن فزیکلی کسی مولوی کے پاس اپنے بچے کو نہیں بھیجیں پلیز۔ کہ میں جب مدرسے پڑھتا تھا نا، میں نے حفظ کیا تو مار پڑتی تھی، ظاہر ہے وہاں پہ اتنی چھوٹیاں بڑی تھی کہ میں تقریباً 1.5-2 سال تک اس کروٹ پہ سو نہیں سکتا تھا۔ استغفر اللہ۔ ایسے بے غیرت لوگ بھی موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ حضرات نے ایک اینکر کی گفتگو کو سنا ہے۔ میں اس حوالے سے 3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، دیکھیں آپ نے پڑھانا پھر بھی تو اسی ظالم مولوی سے ہے، تو بہتر ہے کہ آپ غیرت کی گولی کھا کر اپنی اولاد کو خود پڑھو، غیرت کی گولی کھا کر اپنے بچوں کو خود پڑھو۔ اگر مقصد علماء سے دور کرنا ہے، مولوی سے دور کرنا ہے، چاہے پھر وہ آن لائن ہو یا آف لائن ہو، تو اس ظالم مولوی سے بہتر ہے کہ اپنی اولاد کو خود پڑھو۔ دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ کسی ایک انسان کی غلطی کی وجہ سے اس پورے شعبے کو غلط کہنا، اس پورے سسٹم اور پوری ٹیم کو برا بھلا کہنا، یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی ایک ڈاکٹر کی غلطی کی وجہ سے مریض ہلاک ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، تو اب پورے شعبے کو غلط کہیں گے تو کیا اس پورے میڈیکل کو غلط کہا جائے گا؟ اگر درجن بھر انڈوں میں کوئی ایک انڈا خراب نکل آتا ہے تو سب کو غلط نہیں کہا جاتا، سب کو خراب نہیں کہا جاتا۔ ایک کی غلطی پر پورے سسٹم کو خراب کہنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ سب سے اہم اور آخری بات یہ ہے کہ دشمن اسلام کا ٹارگٹ یہ مولوی ہے، یہ دشمن اسلام کی سازش ہے عوام کو مولوی سے دور کرنا۔ جس دن یہ مولوی سے دور ہو جائے گا، جس دن یہ امت مولوی سے کٹ جائے گی، مولوی سے دور ہو جائے گی، تو پھر اس کو پھسلانا، اس کو راہ راست سے ہٹانا یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج یہ دنیا بھر کے اندر جو آپ کو دین کی رونق نظر آ رہی ہے، یہ جو دین کی رونق موجود ہے، ان کے پیچھے دینی مدارس اور علماء کا کردار ہے۔ اگر یہ آپ دینی رونق بحال رکھنا چاہتے ہیں تو براہ کرم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے احباب کو دینی مدارس سے، علماء کرام سے وابستہ کیجئے۔ انشاءاللہ یہی علماء کرام ہمارے عقائد کا تحفظ کریں گے، یہی علماء کرام ہمیں راہ راست پر لائیں گے، اور یہی علماء ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گے۔ اگر کوئی بندہ علماء سے دوری اختیار کر گیا تو سمجھ لینا کو گمراہی کے راستے پہ چل پڑا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علماء کرام اور دینی مدارس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔